الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ رجب کی تیسرے جمعے کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کو ہر وہ چیز عطا کی جائے گی جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ جمعۃ المبارک دعائیں قبول ہونے کا دن ہوتا ہے، یہ مومنوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ اور آج کا روحانی وظائف کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں اللہ پاک ان کا مقدر سنوار دے۔ مقدر کے ہارے ہوئے لوگ تشریف لے آئیے اور یہ وظیفہ کیجئے انشاءاللہ العزیز۔ آسان سا وظیفہ ہے اور اس آسان سے وظیفے سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ایک نیک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ اس خوفناک بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور آپ بھی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، زیادہ نہیں کم از کم 313 بار درود پاک ضرور پڑھیے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک بوڑھا آدمی گزرا جو اندھا اور لنگڑا تھا، تو اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا جو اس کو سختی سے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا میں نے اتنا برا منظر آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ پھر آپ کی خدمت میں ایاز نامی ایک شخص نے اس کے متعلق پورا واقعہ سنایا کہ اے امیر المومنین، سبغا کے 10 بیٹے تھے، میں ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا۔ میں اپنے چچا سبغا کے 10 بیٹوں یعنی اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا۔ وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے، میرا مال چھینا کرتے۔ میں نے خدا کا خوف دلاتا لیکن انہیں روک نہ سکا۔ میں نے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب رجب کا مہینہ آیا تو میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ پاک میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ سبغا کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے اور اس کو ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے اور کوئی ایسا شخص جو اسے سختی سے کھینچتا پھرے۔ اسی سال ایک ایک کر کے ان میں سے 9 بیٹے مر گئے اور یہ ایک بچہ جو اندھا ہو گیا ہے اور اس کی ٹانگیں بھی ناکارہ ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، ماہ رجب میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے اور آپ ظلم کے خلاف دعا مانگتے ہیں تب بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ تو ماہ رجب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیشہ جب بھی دعا مانگیں اچھی دعا مانگیں کہ ماہ رجب المرجب اللہ پاک کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے، ہر حاجت پوری کی جاتی ہے۔ تو بھلائی کی چابی یہ مہینہ ہے۔ ہر بزرگ، ہر اللہ پاک کے نیک بزرگ ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے کہ ماہ رجب المرجب میں ان کا انتقال ہو، ماہ رجب المرجب میں ان کو نیکیاں کرنے کی توفیق ملے۔ تو ہماری بھی یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہ رجب میں ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کیجئے اور کوشش کیجئے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم کچھ روزے تو ضرور رکھیے۔
اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری کر دے، آپ کی تمام خواہشیں پوری کر دے، تو آپ یہ 3 لفظوں کا عمل کر لیجئے۔ ماہ رجب کا تیسرا جمعہ ہے، اور اگر آپ یہ 3 لفظوں کا عمل کر لیں گے تو آپ پر ایسی ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ آج کا وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین ثابت ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن یعنی آج کے دن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ چند نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 نام جو کہ بہت خاص الخاص ہیں اور بہت مقبول ہیں، تو سب سے پہلے آج کے دن آپ کوشش کریں کہ 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور فرما لیجئے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آپ نے 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تینوں ناموں کو 1000 بار آپ نے پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک رزق آپ کا مقدر بنا دے گا، اور 300 سالوں تک رزق کا انتظام آپ کے لیے ہو جائے گا۔ یہ 3 نام آپ کی زندگی کو نکھارنے کے لیے، آپ کی قسمت کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور آپ کو اللہ کی ذات اتنا عطا فرمائے گی کہ آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ کو کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ آپ پر اس قدر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں چند کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ شبانہ جاوید ہیں، اللہ پاک آپ کی پوری فیملی کو صحت عطا فرمائے اور آپ کو خوشحالیاں عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ میرے جن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں سلیم اللہ ہے، اللہ پاک آپ کو آپ کی پریشانیاں دور فرما دے۔ زینب النساء ہیں، ترنم جہاں ہیں، اور اس کے علاوہ شریف خان ہیں، مبین خان ہیں، مبینہ منصور ہیں، رفت نعیم ہیں، فاطمہ ایمان ہیں، مقبول بی بی ہیں، لبنہ خان ہیں، محمد ریحان ہیں، اور عائشہ بیگم ہیں، منیر ملک ہیں، عائشہ وحید ہیں، ڈاکٹر عمان ہیں، اور عائشہ وحید ہیں، محمد حفیظ ہیں، اور فراس الدین ہیں، انیسہ ہیں، سائم علی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہترین روزگار عطا فرمائے۔ شاہ حسین ہیں، اور آپ کی اللہ پاک تمام مشکلات دور فرما دے، اور مکرم مہر ہیں، اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرمائے۔ بشرا عمر ہیں، بختاور ہیں، اور ماہی ہیں، عبد الفاروق ہیں، اور جنہوں نے بھی اس کے علاوہ دعا میں حصہ لیا، درود پاک سینڈ کیا، اللہ پاک آپ کو مزید عطا فرمائے، مزید آپ کو دعائیں مانگوانے اور حاجتیں قبول آپ کی ہوں۔ تو اسی طرح سے مزید دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروائیں اور درود پاک سینڈ کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔ تو اسی طرح سے مزید دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروائیں اور درود پاک سینڈ کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔